الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلباء، آج کے تعلیمی کورس میں جو جنازے کے مسائل سے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، ہم انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد ہے، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا۔ جو شخص کسی میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے کندھا دے اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، لیکن ایسا کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ بظاہر حکم ہے اور حکم سے عمل فرض ہوتا ہے، حکم پر عمل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن یہاں فرضیت سے پھیرنے والی دو حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لیس علیکم فی غسل میتکم غسل اذا غسلتموہ فإن میتکم لیس بنجس فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، کہ جب تم اپنے میت کو غسل دو تو تمہارے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارا میت ناپاک نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کا دھو لینا کافی ہے۔ اسے امام حاکم نے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں کننا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، کہ ہم جب میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کوئی غسل کرتا تھا اور کوئی غسل نہیں کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر غسل کرنا فرض ہوتا تو ہر کوئی غسل کرتا، کسی نے غسل کیا کسی نے غسل نہیں کیا، اس کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب سمجھتے تھے، یعنی اگر کیا جائے تو کار ثواب ہے، اگر نہ کیا جائے تو ضروری نہیں ہے۔ غسل سے متعلق یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص معرکے میں شہید ہو جائے تو اسے غسل کرنا مشروع نہیں ہے، اگرچہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس پر غسل فرض تھا، وہ حالت جنابت میں تھا، اور سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر شہیدوں سے متعلق فرمایا، ادفنوہم فی دمائہم، کہ ان کو ان کے خون سمیت دفن کر دو، اور آپ نے انہیں غسل دینے کا حکم نہیں دیا، انہیں غسل نہیں دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں بروز قیامت ان کے حق میں گواہ بنوں گا، یہ انہیں اپنے خون سمیت، ان کے خون سمیت انہیں لپیٹ دو، کفن دے دو، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون رس رہا ہوگا، خون ٹپک رہا ہوگا، خون کا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور اسی طرح سے حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ انہیں غسل مت دو، شہیدوں کو غسل مت دو، اس لیے کہ ان کا زخم قیامت کے دن زخم سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اسی طرح سے ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کسی کی تلاش ہے، کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا فلاں اور فلاں کو۔ پھر آپ نے کہا اور کسی کی تلاش ہے؟ تو لوگ
جتنے لوگوں کو جانتے تھے تلاش کر چکے تھے اور پا چکے تھے، اسی لیے کہا کہ اب اور کسی کی تلاش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے جلیبیب کی تلاش ہے، انہیں تلاش کرو۔ چنانچہ انہیں مقتولین کے درمیان تلاش کیا گیا تو انہیں پایا گیا کہ 7 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے 7 دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا، قتل کر دیا، اس کے بعد وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ان کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یہ وہ جانباز ہے کہ جس نے 7 لوگوں کو قتل کیا پھر اسے بھی قتل کر دیا گیا، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار یا 3 بار دہرائی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ آپ نے اس طرح سے کہ وہ لاش اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھ دی جائے، اللہ کے نبی کے بازو ہی ان کے لیے تخت تھے، ان کو کوئی تخت نہیں لایا گیا کہ جس پر ان کی لاش رکھی جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا، ان کے لیے قبر کھودا گیا اور ان کے غسل کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید معرکہ کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ حدیث آپ صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان شہداء احد لم یغسلوا ودفنوا بدمائهم، کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا اور ان کو ان کے خون سمیت دفن کر دیا گیا، اور کسی کی صلاۃ جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی سوائے حمزہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت جو احد کے قصے میں آئی ہے اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ لوگ گئے اور تو بیوی نے جواب دیا کہ جب جنگ کا اعلان ہوا وہ تیزی سے نکل کھڑے ہوئے اور انہیں غسل کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو معرکے میں شہید ہو جائے اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر غسل لازم ہوتا تو فرشتوں کے غسل دینے سے غسل کافی نہیں ہوتا، انسانوں کا غسل کرانا لازم ہوتا، کیونکہ غسل کرنا پھر وہ عبادت ہوتا اور انسانوں کے ہاتھ سے انجام پاتا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ احد کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور یہ دونوں حالت جنابت میں تھے، انہیں غسل کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ فرشتے ان دونوں کو غسل دے رہے تھے۔ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے انہی باتوں پر اکتفا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم میت کو کفن دینے کے مسائل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔